امیجن کریں اس وقت آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کی جتنی صلاحیتیں تھیں، آپ کے اندر جتنی طاقتیں تھیں، انرجی تھی، وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اس وقت بستر مرگ پر ہیں اور آپ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، اور آپ اپنے بستر مرگ پر لیٹے صرف آپ اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر رہے ہیں کہ جو میں نے ساری زندگی گزار چکا ہوں، وہ میں نے کیسے زندگی گزار دی ہے جس میں نے کچھ اچیو نہیں کیا۔ اس وقت آپ کو جتنی جسمانی تکالیف ہوں گی، ان تمام تکالیف سے بھاری اس وقت پین آف ریگریٹ ہوگا، آپ کو صرف پچھتاوا ہوگا، اور وہ پچھتاوا کس بات کا ہوگا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کچھ بنایا نہیں ہے، کچھ کریٹ نہیں کیا، کوئی کامیابی نہیں سمیٹی، میں نے اپنی صلاحیتوں کا، اپنی انرجیز کا، اپنے ریسورسز کا، اپنے وقت کا بہترین استعمال بالکل نہیں کیا، الٹا میں نے ان سب کو ضائع کر دیا۔ میں نے وہ سنہری دور، اس دور کو ضائع کر دیا جس میں میری صلاحیتیں، میرے اندر طاقتیں، میری اندر انرجیز، ریسورسز سب کچھ پیک پر تھے، اور میں بہت کچھ بہترین بنا سکتا تھا، میں کامیابیاں سمیٹ سکتا تھا، میں اپنی فیملی کو ایک اچھا لائف سٹائل دے سکتا تھا، میں اپنے پیرنٹس کو بہت کچھ دے سکتا تھا، لیکن میرے پیرنٹس جو تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں ان کو کچھ دے نہ پایا۔ میرا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، مجھے عقل و شعور عطا کی تھی، اس مقصد کو میں ساری زندگی بھلائے بیٹھا، اس کے لیے میں نے کوئی جدوجہد، کوئی محنت نہیں کی ہے، الٹا میں نے اپنی زندگی گمراہی میں گزار دی، اور میں نے صرف چند لمحوں کے مزے کی خاطر اپنی پوری زندگی ویسٹ کر دی۔ جب آپ بستر مرگ پہ لیٹے یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے جب اپنا ماضی یاد کرتے ہیں نا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہ جس میں آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں گے، وہ بھی آپ سے کچھ سیکھیں گے نہیں، ظاہر ہے۔ وہ ایک کامیاب انسان وہی ہے جو کہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ایک رول ماڈل بنتا ہے، کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ اس کو رشک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں، اگر یہ بندہ اس دنیا سے گیا ہے تو اس نے اپنی ایک لیگیسی چھوڑی، ایک بہترین لیگیسی چھوڑی ہے، اور لوگ اس سے سیکھتے ہیں، ارد گرد کے لوگ، ارد گرد کے جو فیملی ممبرس ہیں اس انسان کے، وہ اس سے سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھتے ہیں کہ ہاں، یہ ہمارا جو ہے ایک رول ماڈل ہے۔ تو دراصل آج کی جو ویڈیو ہے، یہ میری ان لوگوں کے لیے ہے، ان اکثریت لوگوں کے لیے جن کا کوئی محنت کرنے کا دل نہیں کرتا، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، جن کا اپنی زندگی میں اسپیسیفک گولز ہوتے تو ہیں، لیکن ان گولز پہ جو وقت لگانا ہوتا ہے، جو انرجی لگانی ہوتی ہے، جو اپنے طاقت لگانی ہوتی ہے نا، ان کا وہ محنت کرنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، ہم بہت جلدی ودن سیکنڈز ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اپنا موبائل فون اب ہر انسان کے پاس ہے، موبائل فون جب ہاتھ میں آتا ہے نا، ہمیں سیکنڈ نہیں لگتا کہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے موبائل فون جس مقصد کے لیے پکڑا ہوتا ہے نا، جس مقصد کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے، ہم اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ہم ارد گرد کی اسکرولنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، ارد گرد کی جو ایپس ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور اپنے اس مین مقصد کو بھول بیٹھتے ہیں۔ یہی حال موبائل فونز نے ہماری زندگی میں کر دیا ہے کہ ہم اتنے کھو گئے ہیں انہی چیزوں میں، ان لغویات میں، کہ ہمیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، تو ہم اس کھیل، اور آج یہ موبائل فون ہمارے لیے کھیل اور تماشا ہے جس میں ہم گم ہو چکے ہیں، جس میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں اصل مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں سے بہت سے لوگوں کا یہی حال ہے جن کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اور موبائل فون آپ کے دماغ کو ایک تھکا دیتا ہے، آپ کی آنکھوں کو تھکا دیتا ہے، آپ کی پوری اوور آل باڈی، جو ایک اپر باڈی ہے، اس کو تھکا دیتا ہے، کیونکہ جسٹ ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں۔ پھر کہاں دل کرے گا کہ ہم کوئی کام کر سکیں، کیونکہ ایک سوشل میڈیا کی چکا چوندھ زندگی میں جب اس قدر گم ہو جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ میں اس قدر کھو جاتے ہیں، جو کہ ہم بیسیکلی ہمارے برین روٹنگ کر رہی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ کو پھپھوندی لگا رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی، سوشل میڈیا کی اوور کنزمپشن ہے، موبائل فون کی اوور کنزمپشن ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات کے ہاتھوں بہے چلے جاتے ہیں، اپنے جذبات کے ہم اپنے
جذبات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنی جو ہم محسوس کرتے ہیں ہم اسی کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے مقصد پہ کام کرنا تھا، ہم نے ایک ڈسپلن کے تحت، ایک کنسسٹنسی کے تحت اپنے کاموں کو لے کر چلنا تھا، اس میں جذبات کو آڑے نہیں آنے دینا تھا. دنیا کا ایک کامیاب انسان جب ایک کامیابی کی نہج پہ پہنچ جاتا ہے نا، وہ بھی کسی موقع پہ جب وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہوپلیس فیل کرتا ہے، ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے، خود کو ڈائریکشن لیس فیل کرتا ہے. لیکن یہ چند لمحوں کی کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ گزرتا ہے. لیکن ایک کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا، جو ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہوتا ہے، ایک اسٹرگلر ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات پہ جذبات کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور خود کو یہ باور کراتا ہے کہ مجھے حرکت میں آنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، کیونکہ حرکت میں تو برکت ہے. لیکن جو صرف اپنے جذبات کے ہاتھوں بہے چلے جاتے ہیں، وہیں جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے چلے جائیں گے اور موو نہیں کریں گے، حرکت نہیں کریں گے، اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنی صلاحیتوں کو حرکت میں نہیں لے کر آئیں گے، تو وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ جی دل کرے گا تو کام کریں گے، موٹیویشن کہیں سے ملے گی تو کام کریں گے، دل سے آواز آنی چاہیے نا، تبھی تو ہم کام کریں گے، تبھی تو دل کرے گا تو ہم اسٹیپ لیں گے. نہیں، دل کبھی نہیں کرے گا. دل جب کرے گا نا تب وقت گزر چکا ہوگا، تب طاقتیں ختم ہو چکی ہوں گی، تب انرجیز، تب ریسورسز ختم ہو چکے ہوں گے، تب صرف پین آف ریگریٹ ہوگا. آج کی ضرورت کیا ہے؟ آج کی ضرورت ہے پین آف ڈسپلن. پین آف ڈسپلن یقین مانے بہت تھوڑا ہے، مشکل ہوتا ہے اس لمحے کے لیے، لیکن یہ پین بہت تھوڑا ہے. یہ اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف بعد میں ہوتی ہے، جو کہ پچھتاوے کی صورت میں ہوتی ہے، جب آپ صرف آپ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور آپ صرف اس وقت قبر میں اپنی ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو صرف احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماضی میں کتنا برباد کر دیا میں نے اپنا ماضی. تو آج اگر آپ یہ خود کو محسوس کر رہے ہیں کہ دل نہیں کر رہا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، یا چند دن کام کیا پھر چھوڑ دیا، تو بات وہیں آ گئی کہ پھر بعد میں کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہوتے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. آج ہمارے پاس انرجی ہے، اس وقت ہم جس عمر میں ہیں، ہم جوان ہیں، ہم دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر ہم دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں نا، اس سے پہلے ہم خود کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. دنیا تو پھر آگے جا کے ایک اسٹیپ آتا ہے نا دنیا کو بدلنے کا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. اگر ہم اپنی ذات کو بدلیں گے نا، پھر دنیا کو بدلنے کا کام اتنا مشکل نہیں لگے گا. آج ہم نے اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے. آج ہم نے اپنی طاقتوں کا، اپنے ریسورسز کا، اپنے انرجیز کا، اپنی چیزوں کا بہترین استعمال کرنا ہے. اگر آپ کا اپنے لیے خود کو بدلنے کا دل نہیں نہ کرتا، اپنے لیے محنت کرنے کا دل نہیں کرتا، کوئی اپنا کامیاب ہونے کا دل نہیں کرتا، کوئی موٹیویشن نہیں آتی، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اپنے والدین کے لیے اٹھنا ہے، اپنے والدین کے لیے محنت کرنی ہے. کیونکہ جب وہ ابھی ظاہر آپ جوان ہو رہے ہیں، پھر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اگر آپ نے انہیں بڑھاپے میں ایک قسم پرسی کی زندگی دے دی نا، ایک ایسی زندگی جس میں ان کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، ان کی ضروریات زندگی جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو پھر ہمارے ایگزسٹنس کا کیا فائدہ کہ ہم اپنے والدین کو سکھ نہ دے سکیں، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نہ بن سکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ زیادہ کرنا ہے. حسن سلوک والا معاملہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم انہیں ہر چیز کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کریں جن کی انہیں ضرورت ہے. ہم انہیں ایک پھول، ظاہر جب ہم بچپن میں تھے نا، وہ ہمارا ہر نخرہ پورا کرتے تھے، ہماری ہر ضد پوری کرتے تھے، ہمیں پھولوں کی طرح رکھتے تھے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں ایک بہترین لائف سٹائل دیں، ایک بہترین زندگی دیں، جو بھی ان کی آگے کی زندگی ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں اور ان کو وقت دیں. ان کا یہ بڑھاپے میں یہ ان کا حق ہے. تو ہمیں اگر اپنے لیے ہم محنتیں، ہم اپنے والدین کو دیکھیں. ہم صرف یہ سوچ لینا کہ ہمیں والدین کی خدمت سے ہی ہمیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. والدین کی دعائیں لینے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کو ایک اچھا لائف سٹائل پرووائڈ کرنے سے، ان کو ایک اچھی زندگی دینے سے ہماری دنیا اور آخرت خود ہی سنور جائے گی. تو ہمارے اندر خود ایک موٹیویشن آئے گی کہ ہاں ہمیں محنت کرنی ہے،
ہاں ہمیں اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے، اپنی فیملی کو ایک اچھے انداز سے لے کر چلنا ہے. یا پھر آج آپ یہ سوچ کے محنت کریں، آج آپ یہ سوچ کے اٹھیں کہ کل کو میری جو اولاد ہوگی، کل کو جو میرے نسل ہوگی، وہ مجھ پہ فخر کرے، میں ان کے لیے ایک رول ماڈل بنوں کہ جب وہ مجھے دیکھیں تو وہ مجھ سے سیکھیں. ورنہ آج کل جو ہے بہت سارے جو اولاد ہیں وہ اپنے باپ دادا کی زندگی کو گمراہی کی زندگی مانتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کچھ اچھا نہیں اکھاڑا، ہم ان سے کچھ نہیں سیکھ پائے. تو بات یہ ہے کہ آج ہی اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. ایک دن میں ایک رات کے اندر آپ پوری زندگی نہیں بدل سکتے، وقت لگتا ہے. اس پروسیس میں اس پروسیس کو ہی آپ انجوائے کریں، جو محنت کرنے کا پروسیس ہے. اس جرنی کو آپ انجوائے کریں. آپ صرف اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کا انتظار نہ کریں، محنت کریں، اس پروسیس کو فیل کریں اور اپنی ایک پروڈکٹیو لائف اسٹائل بنائیں، ایک پروڈکٹیو زندگی گزاریں، ایک ڈسپلنڈ لائف اسٹائل آپ جئیں جس میں آپ جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور آپ کریٹ کر رہے ہیں کچھ. خود کی ذات پہ یقین رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خوبیاں پیدا کی ہیں، کوالٹیز پیدا کی ہیں، یونیکنیس پیدا کی ہے. آپ کے اندر ٹیلنٹس ہیں، آپ کے اندر چھپے ہوئے ہنر ہیں جن کو آپ نے باہر نکالنا ہے. آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں جنہیں آپ نے نکھارنا ہے. یہ آپ کی ہی محنت سے نکھریں گی. تو خود پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بنا صلاحیتوں کے نہیں پیدا کیا. اپنی صلاحیتوں کو باہر لے کر آئیں، اپنا لوہا منوائیں. محنت کرنے سے ہی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں. ورنہ اگر آپ بیٹھے رہیں گے نا، صلاحیتیں بھی اندر چھپ کر بیٹھی رہیں گی. وہ کبھی بھی آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر نہیں آئے گا. آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو یاد کریں. خدا سے جڑیں. خدا سے جب انسان جڑتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے انسان علم سے جڑتا ہے. خدا سے جڑنے کا مطلب یہ ہے انسان قرآن سے جڑتا ہے. ایک صحیح علم سے جب انسان جڑتا ہے نا، انسان کے اندر خود بخود ایک طاقت آتی ہے، ایک ہمت آتی ہے، اس کی ایک اوور آل باڈی کو ایک شفا ملتی ہے، ایک ہدایت ملتی ہے، ایک گائیڈنس ملتی ہے کہ ہاں مجھے اس دنیا میں بہترین کام کرنا ہے تاکہ میں آنے والی زندگی، چاہے وہ اس دنیا کی آگے کی زندگی ہے یا آخرت کی زندگی ہے، اس کو میں بہترین بنا سکوں. ایک موٹیویشن آپ کو خود آئے گی اندر سے.